ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ شہرت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ فسٹ آف فیوری کے نام سے بروس لی کی دوسری فلم نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ناظرین، بروس لی ایک ایسا نام ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مارشل آرٹ کی بات ہو وہاں بروس لی کا نام ضرور آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مارشل آرٹ کی اکیڈمی ہو یا مارشل آرٹ کا سکول ہو وہاں آپ کو بروس لی کی پکچر دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بروس لی کی زندگی کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیوں اور کیسے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، بروس لی ایک ایسا نام تھا جو مارشل آرٹ کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اداکار اور ایک بہترین ڈانسر بھی تھا۔ ناظرین، بروس لی کا وزن 63 کلو گرام تھا اور قد 5 فٹ 7 انچ تھا۔ پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے برابر تھی۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا۔ بروس لی مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے صرف 4 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد دنیا کی ہر فلم انڈسٹری کا ہر ایکشن ہیرو اس جیسا بننے کی خواہش لے کر سیٹ پر آتا تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے ایکشن ہیرو اس کی فلموں میں ایکسٹرا رول لیا کرتے تھے۔ وہ صرف 32 سال جیا اور پھر بھرپور جوانی میں اپنے سارے خواب پورے کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آخر اس 5.5 فٹ کے انسان میں ایسا کیا تھا کہ چند برس کے کیریئر میں وہ زمانے پر ایسی داغ بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو بروس لی کو نہ جانتا ہو۔ آج ہم آپ کو ہانگ کانگ کے جادوگر بروس لی کی کہانی بتائیں گے۔ بروس لی کو ایک بڑا فنکار بننے کا خواب ورثے میں ملا تھا، کیونکہ اس کے والد سان فرانسسکو میں بڑا ہالی ووڈ اسٹار بننا چاہتے تھے، لیکن وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اوسط اسٹیج اداکار سے آگے نہ بڑھ سکے، اور بروس لی کی پیدائش کے صرف 3 برس کے بعد سان فرانسسکو کا چائنا ٹاؤن چھوڑ کر ہانگ کانگ واپس آ گئے۔ اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بروس لی نے ایک کاغذ پر تحریر کیا تھا کہ وہ ایک دن ہالی ووڈ کا سب سے بڑا اسٹار بنے گا اور اس کا معاوضہ بھی سب اداکاروں سے زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے والد اس کی کاوشوں سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ اس وقت کا ہانگ کانگ آج کی طرح بہت ترقی یافتہ نہیں تھا۔ بروس لی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انگلی اور انگوٹھے پر پش اپس نکالتا تھا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد ہانگ کانگ میں غربت کا دورہ تھا اور جرائم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے، اس لیے نوجوانوں میں مارشل آرٹس سیکھنے کا شوق بڑھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے بروس لی کے والد نے اس کو مارشل آرٹس کی تربیت دلانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، بروس لی کے استاد اپ مین نے بڑی محنت سے اپنے شاگرد کو تمام داؤ پیچ سکھائے، جس کے بعد گلی محلوں میں بروس لی کی لڑائیاں بڑھنے لگی، یہاں تک کہ پولیس نے بروس لی کے والد کو آخری وارننگ جاری کر دی، جس کے بعد بروس لی کے والد نے امریکہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا، جہاں بروس لی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور بقیہ وقت ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ کالج کے تمام دوست بروس لی کی پڑھائی کی بجائے بروس لی کے مارشل آرٹ سے زیادہ متاثر تھے۔ موقع اچھا جان کر بروس لی نے اپنی مارشل آرٹس کی ایک اکیڈمی بنا لی، اور ناظرین پھر وہی ہوا جو ہر ایک نوجوان کے ساتھ اس عمر میں ہوتا ہے، مطلب کہ اکیڈمی میں بروس لی کی ملاقات ایک لنڈا نامی لڑکی سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ دونوں کے خاندان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو، اس لیے بروس لی اور لنڈا نے چپکے سے کورٹ میرج کر لی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ ناراضگی کے بعد دونوں کے خاندانوں نے اس شادی کو قبول کر لیا، تاہم چینی بروس لی سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مارشل آرٹس کا فن گوروں کے ہاتھ لگے۔ انہوں نے بروس لی کو منع کیا کہ وہ امریکہ کی بجائے چین واپس آ جائے، لیکن بروس لی نے ان کی ایک نہ سنی۔ تب بروس لی کو چائنا کی طرف سے ایک چیلنج دیا گیا کہ وہ چین کے سب سے بڑے مارشل آرٹس کے فائٹر سے مقابلہ کرے۔ اگر وہ جیت گیا تو جو مرضی ہے کرے، مگر ہار گیا تو استادی شاگردی کا تمام سلسلہ بند کر کے، یعنی کہ امریکہ میں اپنی اکیڈمی بند کر کے چین واپس آ جائے گا۔ ناظرین، بروس لی نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور پھر بروس لی اور چین کے سب سے بڑے فائٹر کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں بروس لی نے اپنے حریف کو صرف 3 منٹ میں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد بروس لی نے 1964 میں امریکہ کے معروف لانگ بیچ کراٹے ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین، بروس لی صرف 1 انچ کے فاصلے سے پنچ مار کر تختہ توڑ ڈالتا تھا، جبکہ حریف کو اس کا پنچ کئی گنا فاصلے تک گرا دیتا تھا۔ ناظرین، بروس لی کی اسی قابلیت کی وجہ سے اسے ایک ہالی ووڈ سیریز میں کاسٹ کیا گیا، جو کہ بری طرح فلاپ ہو گئی، لیکن بروس لی نے ہمت نہ ہاری۔ ناظرین، بروس لی اس حد تک جنونی تھا کہ اس نے فلم میں بھی فائٹ کے دوران اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر فلم کے اسکرپٹ کو تبدیل کرنا پڑا۔ امریکی عوام کسی طور پر بھی کسی ایشیائی کو اپنی فلموں میں ہیرو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
तब ब्रूस ली ने मायूस होकर चीन वापस आने का फैसला किया, जहां कामयाबी इसकी मुंतज़िर थी। सरमायादाराना निज़ाम पर बनने वाली ब्रूस ली की पहली ही फिल्म ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शोहरत का ये आलम था कि इसका अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिस्ट ऑफ फ्यूरी के नाम से ब्रूस ली की दूसरी फिल्म ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसके बाद ब्रूस ली के ख्वाब की तामील का वक्त आया, जब हॉलीवुड से उसको एक फिल्म में कास्ट करने की ऑफ़र हुई, जो कि चीन और हॉलीवुड की मुश्तरका प्रोडक्शन थी। नाज़रीन, फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद ब्रूस ली एक मोहलक दिमागी मर्ज का शिकार हो गया, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका भी गया। डॉक्टरों ने इसे इब्तदाई तौर पर फिट करार दे दिया, लेकिन चीन वापसी के कुछ महीनों के बाद वो एक मरतबा फिर इस मर्ज का शिकार हो गया। नाज़रीन, फिर एक दिन ब्रूस ली के सर में दर्द उठा और वो मेडिसिन लेके आराम करने के लिए सो गया, लेकिन नाज़रीन फिर उसके बाद ब्रूस ली दोबारा ना उठ सका। इसकी अचानक मौत की खबर ने इसके तमाम चाहने वालों को गमगीन कर दिया। नाज़रीन, ब्रूस ली की मौत के एक महीने के बाद उसकी मूवी रिलीज हुई, जिसने ना सिर्फ बेपनाह मकबूलियत हासिल की बल्कि हॉलीवुड की तारीख भी बदल डाली, जिसके बाद हॉलीवुड में भी एशियाई हीरोज़ को कास्ट किया जाने लगा। नाज़रीन, ये थी मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।